اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب افراد اور قرآن کا بیان، حدیث نمبر 2994، اردو ترجمہ۔ عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، لبیک پکاری ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے حج کی، اور ابن عون کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے حج کی لبیک پکاری۔ حدیث نمبر 2995، اردو ترجمہ۔ انس نے کہا، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لبیک پکارتے تھے حج اور عمرہ دونوں کی۔ بکر نے کہا، میں نے یہی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے کہا، فقط حج کی لبیک پکاری۔ سو میں انس رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو یوں کہتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ ہم کو بچہ جانتے ہو، میں نے بخوبی سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لبیک ہے عمرے کی اور حج کی۔ حدیث نمبر 2996، اردو ترجمہ۔ مضمون وہی ہے کہ صرف الفاظ میں یہ فرق ہے کہ انس نے فرمایا گویا ہم بچے تھے، یعنی سمجھے نہیں۔ باب طواف قدوم اور اس کے بعد سعی مستحب ہے، حدیث نمبر 2997، اردو ترجمہ۔ وبرہ نے کہا کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے طواف کرنا قبل عرفات میں جانے کے درست ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا ابن عباس تو کہتے ہیں کہ جب تک عرفات میں نہ جائے تب تک طواف نہ کرے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور بیت اللہ کا طواف کیا کہ عرفات میں جانے سے پہلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لینا بہتر ہے یا ابن عباس کا اگر سچا ہے تو۔ حدیث نمبر 2998، اردو ترجمہ۔ وبرہ نے کہا کہ ایک شخص نے ابن عمر سے پوچھا کہ میں طواف کروں بیت اللہ کا اور میں نے حج کا احرام باندھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ طواف سے تم کو کون روک سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے فلانے کے فرزند کو دیکھا، یعنی ابن عباس کو، کہ وہ اس کو مکروہ جانتے ہیں اور آپ ان سے زیادہ ہمارے پیارے ہیں، اور میں ان کو دیکھتا ہوں کہ دنیا نے ان کو غافل کر دیا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں اور تم میں کون ایسا ہے جس کو دنیا نے غافل نہیں کیا ہے؟ پھر کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے حج کا احرام باندھا اور بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ میں سعی کی، اور سنت اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر ہے تابع داری کے لیے فلانے کی سنت سے اگر تو سچا ایماندار ہے۔ باب معتمر کا احرام سعی کے قبل اور حاجی اور قارن کا طواف قدوم سے نہیں کھلتا، حدیث نمبر 2999، اردو ترجمہ۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ ہم نے پوچھا ابن عمر سے کہ ایک شخص عمرہ لایا اور بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی بیچ میں نہیں پھرا، کیا وہ اپنی بیوی سے صحبت کرے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا 7 بار اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی 2 رکعت اور صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کی 7 بار، اور تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی خوب ہے۔ حدیث نمبر 3000، اردو ترجمہ۔ اسی سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3001، اردو ترجمہ۔ محمد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عراق والوں سے ان سے کہا کہ عروہ بن زبیر سے میرے لیے یہ پوچھ دو کہ جو شخص لبیک پکارے حج کی اور طواف کر چکے بیت اللہ کا تو وہ حلال ہو چکا
یا نہیں، یعنی احرام اس کا کھل گیا یا نہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کہیں کہ نہیں حلال ہوا تو ان سے کہو کہ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ حلال ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں نے عروہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں حلال ہوا، اور ہوا وہ شخص جس نے لبیک حج کی پکاری ہے جب تک وہ حج پورا نہ کرے۔ میں نے کہا کہ ایک شخص کہتا ہے حلال ہو گیا تو انہوں نے فرمایا بہت برا کہتا ہے۔ پھر وہ عراقی مجھے ملا اور مجھ سے پوچھا کہ تو میں نے اس سے بیان کر دیا، یعنی جواب عروہ کا۔ تو اس نے کہا کہ ان سے کہہ دو یہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور اسما اور زبیر نے بھی، دونوں نے ایسا کیوں کیا؟ محمد نے کہا میں پھر عروہ کے پاس گیا اور ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کون شخص ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کا حال نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے پاس آ کر کیوں نہیں پوچھ لیتا، میں اس کو عراق والا جانتا ہوں۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس وقت تک شاید ان کو بھی معلوم نہ ہو کہ یہ عراقی ہے، بعد میں معلوم ہوا ہو۔ تب عروہ نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تو اس کی خبر دی مجھ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ پہل جو آپ مکے میں داخل ہوئے تو وضو کیا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ وضو کرنا اور امت کا اجماع ہے کہ وضو طواف کے لیے مشروع ہے، مگر اس میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا شرط صحت طواف کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی اور جمہور اور ایام احمد کا قول ہے کہ شرط ہے، یعنی بغیر وضو طواف صحیح نہیں، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مستحب ہے اور شرط نہیں، اور جمہور کی دلیل یہی حدیث ہے، اور ابن عباس کا قول یہی ہے، اس کی دلیل ہے جو ترمذی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف بیت اللہ کا نماز ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں کلام روا کر دیا ہے، اور اگرچہ صحیح یہی ہے کہ وہ روایت موقوف ہے اور قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہی ہے، مگر جب قول صحابہ مشہور ہو جاوے اور کوئی اس پر انکار نہ کرے تو حجت سے علی الخصوص جب فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر دال ہو، پھر اس کے حجت ہوئے میں کیا مقال ہے؟ پھر حج کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے بھی پہلے طواف کیا بیت اللہ کا، اور نہ تھا کچھ اس کے سوا اس کے۔ یہاں پر موجود متن میں لم یکن وغیرہ ہے، اور آگے بھی کئی جگہ یہی لفظ آیا ہے۔ اس کو قاضی ایاز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاتب کا غلطی ہے، صحیح یہ ہے کہ لم یکن عمرہ، یعنی پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے طواف کر کے اپنے حج کو عمرہ نہیں کر ڈالا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہوں اور حج کا احرام پھر دوبارہ مکے سے باندھے ہوں، جیسا مذہب ہے بعض کا، اور یہی قول ہے ابن قیم کا، اور دلائل ہے اس کے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، اور اس سائل کا بھی مذہب یہی تھا۔ اور نودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیرہ کا لفظ نہیں ہے، بلکہ لفظ اور معنی دونوں صحیح ہیں، یعنی لم یکن غیرہ تشدید یاہی، یعنی پھر طواف کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو بدل نہیں ڈالا کہ حج کو عمرہ کر دیا ہو یا قران کر دیا ہو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی مثل کیا، پھر حج کیا عثمان نے، اور ان کو بھی میں نے دیکھا کہ پہلے طواف بیت اللہ کیا اور اس کو بدلا نہیں۔ پھر معاویہ اور عبداللہ بن عمر نے بھی
حج کیا اور میں نے اپنے باپ زبیر کے ساتھ، سو انہوں نے بھی پہلے طواف کیا بیت اللہ کا اور پھر اس کو بدلا نہیں۔ پھر میں نے مہاجرین اور انصار کو بھی یہی کرتے دیکھا۔ پھر میں نے سب کے آخر میں جس کو ایسا کرتے دیکھا وہ ابن عمر ہیں کہ انہوں نے بھی حج کو عمرہ کر کے توڑ نہیں ڈالا، اور ابن معمر تو ان کے پاس موجود ہیں، یہ لوگ ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اور اسی طرح جتنے لوگ گزر چکے ہیں سب لوگ جب مکے میں قدم رکھتے تھے تو پہلے طواف کرتے تھے بیت اللہ کا اور پھر احرام نہیں کھولتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طواف قدوم سے احرام نہیں کھلتا، اور معلوم ہوا کہ باہر کا آدمی جب حرم میں داخل ہو تو پہلے طواف کرے، تحیۃ المسجد نہ پڑھے، اور یہ سب باتیں متفق علیہ ہیں۔ اور میں نے اپنی والدہ اور خالہ کو دیکھا کہ جب یہ تشریف لاتی مکے میں تو اول بیت اللہ کا طواف کرتی اور پھر احرام نہ کھولتی، یعنی جب تک حج اور عمرے سے فارغ نہ ہو لیتی۔ اور میری ماں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ آئیں اور ان کی بہن یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اور فلانے عمرہ لے کر پھر جب حجر اسود کو چھوا حلال ہو گئیں، یعنی بعد اتمام طواف اور سعی کے۔ اور اس عراقی نے جو کہا جھوٹ کہا اس مسئلے میں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2994 سے 3001 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔